اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلم حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں کو اپنی روزمرہ زندگی میں کس حد تک آزادی ہوتی ہے؟ مثلا کیا وہ قانونی طور پر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے شراب پی سکتے ہیں؟ یہ جو فیصلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ شرعی احکام کیا ہیں. اگر قرآن کریم نے یہ تسلیم کیا ہو اور یہود اور عیسائیوں کو یہ حق دیا ہو کہ تم اپنی شریعت کے مطابق جو چاہو کرو لیکن شریعت پہ عمل کرو، تو پھر کس کو حق ہے کہ ان کی شریعت نے اگر کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے تو اس کو اپنی شریعت کے تابع حرام قرار دے دے؟ کیا قرآن نے یہ حق دیا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے، اور قطعی طور پر دیا ہے. اچھا تم اپنے قول اور فعل میں سے تضاد تو دور کرو، جس چیز پر ایمان لاتے ہو اس پر عمل کرو، اور اس کتاب کو مانو جس کو تم کہتے ہو کہ خدا کی کتاب ہے، اور پھر دوسری طرف سے وہ چھین لے حق. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک یہ اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو شریعت کے ہاں قطعی طور پر جائز ثابت نہ ہو اور بات کے رواج میں داخل ہو گئی ہو اور وہ انسانی حقوق سے متصادم ہو، تو اس صورت میں قانون ساز اداروں کو ایسا قانون بنانا ہوگا جو شریعت کے حوالے سے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بنانا ہوگا، اور اس میں مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی سارے برابر کے شریک ہوں گے. یہ انصاف کی اعلیٰ تعلیم جو قرآن نے دی ہے اس کے مطابق ہوگا. مگر شریعت کے حوالے سے کسی چیز کو دوسرے پر نافذ کرنا یہ جائز نہیں. اب بہت سے ایسے جرائم ہیں جو سب شریعتوں میں حرام ہیں، اس لیے اس کے لیے یہ تصادم کا تصور پیدا کرنا ہی بےہودہ اور لغو کوشش ہے. جھوٹ منع ہے، وہ بدکاری منع ہے، ہر قسم کے ایسے افعال جو عرف عام میں ناپسندیدہ کہلاتے ہیں اور منکرات میں ہیں، وہ دنیا کی تقریباً سب شریعتوں میں حرام ہیں، اور ان میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں. مثلا یہی بدکاری ہے، اس کا حلال ہونے کا کسی شریعت میں تصور میرے علم میں نہیں ہے، لیکن سزائیں مختلف ہو سکتی ہیں. ایسی صورت میں قرآن کے حوالے سے نہیں بلکہ بعض بدیوں کو دور کرنے کی خاطر جو سب شریعتوں میں مشترکہ طور پر تسلیم شدہ بدیاں ہیں، قانون سازی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں حد کا معاملہ ہے یہ بحث اٹھے گی کہ حد کس پر لگے گی. اس کا فیصلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں اور بارہا فرما چکے ہیں، اس لیے اس بحث کو اٹھانا کسی مولوی کا حق ہی نہیں ہے. میثاق مدینہ کی روح سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم میں، جس میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ اور قومیں بستی تھیں مدینے میں، یہ ایک قسم کا صدارتی حق حاصل ہو چکا تھا، اور عدلیہ کا بھی آخری حق آپ کو تھا. چنانچہ اس کو سب نے تسلیم کیا، اور یہودی بھی اپنے، اور عدلیہ کا بھی آخری حق آپ کو تھا. چنانچہ اس کو سب نے تسلیم کیا، اور یہودی بھی اپنے جھگڑے لے کر آتے رہے اور عیسائی بھی اور مشرکین بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ ان کے سامنے تین امکانات رکھتے تھے، آپشنز، یعنی تین ان کے لیے آپشنز تھیں. آپشن کو کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ اختیارات. تین قسم کے اختیارات کے تھے. اول یہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس شریعت کے مطابق فیصلہ کروں جو مجھ پر نازل ہوئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بعد، اس کے بغیر نہیں. دوسرا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شریعت کے مطابق جس کو تم سچا مانتے ہو فیصلہ کیا جائے تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ رواج کے مطابق ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تین آپشنز دیتے تھے، اور اس کے بعد جس نے جو آپشن اختیار کی پھر اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد ہوتا تھا. آپشنز میں کسی کو دستور کی آپشن اختیار کرنے میں یا دستور کا اختیار مانگنے کے بعد
وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ ثالثی کروا لی جائے، اور جو ثالثی کا رواج ہے اس کے مطابق کروایا جائے۔ چنانچہ وہ جو یہود کے قتل عام کا حکم ہوا تھا، وہ یہود کے خود منہ مانگے طریق کے مطابق فیصلہ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طریق پہلے تجویز کیا کہ اس کے مطابق ہو جو بائبل کے قانون کی روح سے تھا، پھر یہ بھی مانگا کہ ثالث ہو اور آپ نہ ہو فیصلہ کرنے والے، اور وہ ہو جس کو جو ہمیں قبول ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں قبول کر لیں، اور ان کی پسند کے ثالث نے ان کی شریعت کے مطابق ان کے قتل عام کا حکم دیا۔ تو شریعت کے نام پر دنیا کو جو مذہب کی آزادی کا حق قرآن کریم نے دیا ہے، اس میں دخل اندازی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اور جہاں تک حقوق انسانی کا تعلق ہے، ایک عام مسئلہ جس میں ہندو، مسلم، سکھ اور یعنی عیسائی وغیرہ کی تفریق نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی ہر حکومت ان معاملات میں قانون سازی کرتی ہے۔ اس حق عامہ کو استعمال کرتے ہوئے، انسانی سیاسی حق کو استعمال کرتے ہوئے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن اس میں لازماً شرط یہ ہوگی کہ شریعت کے حوالے کے بغیر کرے، حقوق انسانی کے حوالے سے کرے، اور پھر سب پر اس کا برابر اطلاق ہو۔ اس صورت میں نظام عدل 2 یا 3 ہوں گے، ایک ملک میں ایک کو؟ نہیں، نظام عدل تو ایک ہی ہے۔ نظام عدل یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کا بنیادی حق حاصل ہے جو خدا نے یہ دیا کہ تمہیں اپنے مذہب کی پیروی کا حق حاصل ہے، اور ہر شخص مذہب کے معاملے میں اس پر عمل درآمد کے معاملے میں آزاد ہے۔ نمبر 2، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو بھی تمہارا اولی الامر ہے وہ فیصلے کرے اس کے تابع ہوگے۔ نمبر 3، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اولی الامر کا پابند ہے اس بات کا کہ عدل سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر عدل الگ الگ کیسے ہو گیا؟ عدل ایک ہی ہے، اور عدل کے تقاضے ہیں یہ۔ عدل کے تابع قانون الگ الگ ہو سکتے ہیں، عدل نہیں بدل سکتا۔ تو عدل اگر نہ ہوتا تو یہ حق کیسے دیتے؟ سمجھے ہیں؟